کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میں نے کون سے سن میں پہلی بار 20ویں صدی پڑھا تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ جب میرے ہاتھ میں 20ویں صدی آیا تھا اس وقت خوشتر گرامی اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ میں امبارہ میں رہتا تھا اور امبارہ میں دو رسالے خاص طور سے شاعر اور 20ویں صدی ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، اور 20ویں صدی کے افسانوں نے ہمیں جو ہے لکھنے پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا کیا۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ہمارے کرتپور کے 3 شاعر اور 2 افسانہ نگار، ایک افسانہ نگار 4 شاعر وہ مستقل چھپتے تھے۔ ان میں ایک عزیز مراد آبادی صاحب تھے، ایک ان کی بیگم نجمہ عزیز صاحبہ، ان کی غزلیں اس میں شائع ہوتی تھی، ایک شکیل عاصم بریلوی صاحب، یہ دونوں کے دونوں عزیز صاحب اور شکیل عاصم صاحب مسلم انٹر کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی بیگم تھیں کشور سلطانہ صاحبہ، ان کی غزلیں، شکیل عاصم اور کشور آپا کی غزلیں جو 20ویں صدی میں پڑھنے کو ملتی تھی۔ شناور کرتپوری بہت چھپتے تھے، اور ہمارے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں اختر الایمان کی بھی نظمیں میں نے مسجد نظم جو ہے ان کی پہلی بار 20ویں صدی میں پڑھی تھی۔ کوثر چاندپوری، مطلب ہمارا بجنور اچھا خاصا حاوی تھا۔ ہماری بجنوری بہن شمع افروز صاحبہ بھی ہیں یہاں۔ ہمارا بجنور ہمیشہ سے حاوی رہا 20ویں صدی پہ، آج بھی ماشاءاللہ حاوی ہے۔ میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا محترم پروفیسر محمد کاظم صاحب سے، جن کا تھیٹر اور ڈرامہ ان کے خاص میدانوں میں شامل ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں شریک ہیں کہ جو بہت سنجیدگی کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، ورنہ پروفیسر بننے کے بعد لوگ پڑھنا کیا لکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا محمد کاظم صاحب سے تشریف لائیں۔ پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ بہت شکریہ معین شاداب صاحب، آج کے اس اجلاس کے صدر محترم اور خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سخن سرائے ادبی فورم کا کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم جلسے کا انعقاد کیا اور شمع افروز عزیز صاحبہ کی کتاب 20ویں صدی کے منتخب افسانے کی رسم اجرا کی یہ محفل آراستہ کی، اور شندہ روحی صاحبہ نے اس کو بہت ہی بحسن اسلوب کے ساتھ اس کو سجایا۔ 20ویں صدی کے منتخب افسانے یہ صرف رسالہ 20ویں صدی ہی نہیں، بلکہ 20ویں اور 21ویں صدی کے جو افسانہ نگار ہیں، نمائندہ افسانہ نگار ہے، اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اور یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آیا تھا کہ 20ویں صدی کو جب ہم الٹتے ہیں دیکھتے ہیں، اور مجھے بھی یاد آتا ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے والد محترم پابندی سے اس رسالے کو پڑھا کرتے تھے۔ ان کو ناول اور افسانے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو ایک تو تاریخی ناول پڑھا کرتے تھے، اور اکثر جو لائبریری تھی وہاں سے ایشو کروانے کے لیے مجھے بھیجتے تھے، تو وہ تاریخی ناول صادق حضرت دھرمی، نسیم حجازی، ان لوگوں کے ناول ایشو کرواتا تھا، اور یہ رسالہ مستقل آتا تھا کلکتے میں، تو وہیں میں بھی پڑھ لیا کرتا تھا، یا کبھی جب ناول ایشو کرواتا تھا تو کچھ صفحات وہاں پڑھ لیتا تھا، اور وہ جب ڈیوٹی چلے جایا کرتے تھے تب رسالے ہم پڑھتے تھے، ورنہ تھوڑی سی پابندی تھی کہ ابھی آپ اسکول کی کتابیں پڑھو، یہ سب نہ پڑھو۔ تو اس وقت ہی یہ 20ویں صدی پڑھنے کا موقع ملا مجھے دیکھنے کا۔ 20ویں صدی کے سرنامے پر ہی اکثر لکھا ہوتا تھا کہ روبی اور شمع سے زیادہ مقبول اور زیادہ چھپنے والا رسالہ، اس کے سرنامے پر ہی کئی رسالوں پر آپ دیکھیں گے تو نظر آتا ہے، اور خصوصاً رومانی کہانی کے لیے بہت مقبول رہا ہے یہ رسالہ۔ اور 20ویں صدی کے کون ایسے افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں جو یہاں شائع نہ ہوئے، اور صرف شاعری یا افسانے ہی نہیں بلکہ یہاں خاکوں کا ذکر ہوا۔ ابھی سہیل نجم صاحب نے بہت ذکر کیا کہ خاکے ایک صفحے کا، اور اس خاکے میں صرف توصیف نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ طنز کے نشر بھی اس خاکے میں ہوا کرتے تھے، اور میں پڑھ رہا تھا ابھی پچھلے دنوں ہی بھی اس کو،
تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہاں تنظمی ہے، وہاں ان کی خامیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو اچھے خاکوں میں نظر آتا ہے کہ براہ راست نہ کہہ کر کے